لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر صحابی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، ہر صحابی کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر عظمت اور رفعت کو جگہ دو۔ اور اگر کسی مومن کے دل کے اندر، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت موجود ہے تو یہ موجود ہونا صحابہ کی محبت یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ گویا صحابہ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموش رہو، یعنی ان کے متعلق اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف ارشادات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم اور مشکات بابو مناقب صحابہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے ساتھ والوں کا اور پھر ان کے ساتھ والوں کا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہتر زمانہ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا زمانہ اور پھر صحابہ کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور بڑا سنہرا دور رہا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ رہا۔ اسی زمانے میں اسلام شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا، اور اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرنے والی اس حدیث کو سماعت فرمائیں تاکہ دل و دماغ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت بیٹھ سکے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر واقع ہو جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر واقع ہو جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہو جائے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا۔ مسلم شریف اور مشکات کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو پہلے آسمان کے ستارے جھڑیں گے، پھر آسمان پھٹے گا۔ آسمان کا امن ستاروں سے ہے۔ پہلے ستارے جو ہے وہ پھٹیں گے، پہلے جو ہے ستارے جھڑیں گے اور پھر آسمان پھٹے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا آسمان پر ستاروں کا ہونا یہ آسمان کے لیے امن و امان ہے، اور آسمان پر ستاروں کا ہونا
یہ آسمان کے لیے امن ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان فتنوں اور اختلاف سے محفوظ رہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کے لیے امن کا سبب بنا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میمنت رہا، ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فتنے اور اختلافات نہ ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں امت میں کوئی فتنہ پنپ نہ سکا۔ البتہ صحابہ کے بعد دین میں فتنہ و فساد پھیل گیا اور کئی گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وجود امت کے لیے امان ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وجود امت کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو صحابہ کی وجہ سے امت کے لیے بڑے فائدے ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو امن و امان سے مالا مال رکھا، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی وجہ سے زمین پر امن رہا، زمین پر شانتی رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک سا کے چوتھائی حصے کو مد کہتے ہیں، گویا مد کی مقدار ایک سیر 2 چھٹانک بنتی ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر صحابی کتنا ہی نیک ہو اور راہ خدا میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی ثواب و درجے میں کسی صحابی کے خیرات کیے ہوئے ایک سیر 2 چھٹانک بلکہ اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پا سکتا۔ جب صحابہ کرام کی خیرات کا یہ بلند رتبہ ہے تو ان کی نمازوں کا، ان کی تلاوت کا، ان کے حج کا، ان کی عبادت کا، ان کے جہاد کا، ان کی زکوٰۃ کا کس قدر عرف و اعلیٰ مقام ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو کس پیارے انداز کے اندر بیان فرمائی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، گویا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیدار بھی اتنی عظمت والا ہے کہ جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ظاہری حیات میں ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مراتب بہت عرف و اعلیٰ ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خلفائے راشدین کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر قرآن مقدس کی آیہ کریمہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرد الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فرمایا، جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظمت والی ذات ہے کہ جن کی صحابیت پر مہر اللہ کی کتاب نے لگائی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ان کی صحابیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے عرض کرنے پر کس طریقے سے اللہ کی طرف سے آیہ کریمہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو یہ آیہ کریمہ در حقیقت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا تذکرہ کر رہی ہے، رفعت بیان کر رہی ہے، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ عز و جل کے نزدیک کیا ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف بھی آپ کو عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمان پر مہربان ہیں۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت پر بھی دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر بہت عرف و اعلیٰ تھا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔